ناظرین بریک کے بعد خوش آمدید، گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ جنرل طارق، ایک تو نیریٹو کا معاملہ ہے، دوسرا معاملہ ہے آن دا گراؤنڈ ان دہشت گردوں سے اور یہ تو انسرجنٹ گروپس ہیں، ان سے نمٹنا۔ آپ کیونکہ اس ایریا میں سرو کرتے رہے اتنا عرصہ اور ان تمام معاملات کو اچھی طرح جانتے ہیں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ دیکھیے کیا اس سانحے کے بعد جو ہمارا جو کائنیٹک آپشن ہے، کیا اس میں کوئی چینج آنا چاہیے، اور اگر وہ کیسے آئے؟ کیونکہ دیکھیے میرے خیال میں اس کے بعد اگر پبلک اوپینین جو ہے وہ ریلی کرتا ہے ان دہشت گرد تنظیموں کے اگینسٹ اور کائنیٹک آپشن کو فل بیکنگ ملتی ہے، تو ہمارے پاس کیا چیلنجز ہوں گے جن کو اوورکم کرنا ضروری ہوگا اگر ہم ونس اینڈ فار آل اس طرح کی کامیابی ان کے خلاف حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ہم نے اے پی ایس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کی تھی؟ وہ کون سے چیلنجز ہیں جن کو ہمیں اوورکم کرنے کی ضرورت ہوگی؟ سب سے بڑا چیلنج تو یہ ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے لیے، کسی بھی حکومت کے لیے، کہ وہ لوگوں کو انسپائر کرے، لوگوں کو اٹریکٹ کرے، لوگوں کا اس میں کانفیڈنس ہو اور وہ کچھ لوگوں کو دے۔ میں نے وہاں ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں وہاں پہ ڈیئر فہد، کہ بیچاروں کے پاس ایک کمرے کا گھر نہیں ہے، وہاں پہ ٹوٹل سرداروں کے وہ اس کے رحم و کرم پہ ہے اور وہ غاروں میں رہتے ہیں، ان کے پاس جھونپڑی بھی نہیں ہے۔ تو وہاں ایک بہت بڑا سینس آف ڈیپریویشن ہے، اور یہ حکومتیں جتنی بھی پچھلی آئیں انہوں نے سرداروں کے تھرو بلوچستان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کی، اور سرداروں نے اپنی ان سے خوب دولت کمائی۔ جیسے میں نے کہا 92 ارب جو روپے آ رہا ہے وہ کہاں جا رہا ہے، جبکہ 60% وہاں گوسٹ ہیں۔ تو حکومت کو چاہیے کہ جو وہاں کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں ان کو انگیج کریں، اگر وہ جینوین الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں لوگ ان کی بات سنیں گے، اور وہ ان کی ذمہ داری ٹھہرائیں کہ وہ اپنے علاقوں میں کسی قسم کی ٹیررسٹ کو اس کی پریزنٹ نہ ہونے دیں، اگر ہے تو رپورٹ کریں آ کے، اور وہاں پہ انفراسٹرکچر کو بہتر کریں۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ڈسٹرکٹ 38 ہیں اور آج تک کولو اور ڈیرہ بگٹی کی سڑک نہیں بننے دی گئی۔ تو لیکن اس کا جو دوسرا اینگل ہے، ایک تو یہ اینگل ہو گیا، لیکن جو دوسرا اینگل ہے وہ یہ کہ اگر ہم کائنیٹیکلی ان انسرجنٹس کی جو کمر ہے اس کو توڑنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس میں کیا پرابلم ہو رہا ہے؟ کیا کیپیسٹی ایشوز ہیں؟ کیا افغانستان میں ان کو جو ریفیوج مل رہا ہے وہ ایشو ہے؟ کیا جو ان کو انڈیا سے انٹیلیجنس ایجنسی سے ان کی جو فنڈنگ ہو رہی ہے، ان کو ویپنز دیے جا رہے ہیں، ان کو ٹریننگز دی جا رہی ہیں، کیا وہ ایشو ہے؟ اور اگر وہ ایشو ہے ہم کیوں نہیں روک پا رہے ہیں یہ تمام تر جو ان کو سہولتیں مل رہی ہیں؟ دیکھیں اس کو بالکل ہم روک سکتے ہیں۔ پاکستان کی آرم فورسز بڑی روبسٹ ہے، بڑی پروفیشنل ہے، ان کا دنیا ان کی پروفیشنل کو سکہ مانتی ہے۔ اس میں ہمیں آرمی کو اسپیشل پاورز دینی ہوگی، اور جو جتنی بھی لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں، پولیس ہے، فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے، لیویز کو اس کو آرمی کے ایک یونیفائڈ کمانڈ کے اندر دینا ہوگا، اور انہیں ریسورسز پرووائڈ کریں، ان کی ٹاسکنگ کریں کہ آپ کے پاس 4 مہینے ہے، 6 مہینے ہے، اس میں ہمیں تمام بلوچستان کو دہشت گردی سے پاک کرنا ہوگا، اور پھر ایک کمپریہنسو پلان کے تحت انہیں چیک پوسٹیں، فار ایگزامپل جب میں وہاں تھا تو ایک وقت ایسا آیا تھا کہ تمام ٹنلز کو، جتنی سرنگز تھیں، جتنے بریجز تھے، جتنے امپورٹنٹ گراؤنڈز تھے، سب پہ لا انفورسنگ ایجنسیز کی پریزنس ہوتی تھی، اور پھر بعد میں شاید ہٹا دی گئی۔ تو یہ آپ کو کرنا ہو، ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی، لیکن اس کے اسٹریٹجی کے پوائنٹس یہی ہیں کہ ایک تمام ایریاز ہوں گے، یونیفارم رول آف لا ہوگا، اور یونیفائڈ ملٹری کمانڈ ہوگی جس کے اندر تمام لا انفورسنگ ایجنسیز آپریٹ کریں گی۔ اسی طرح ہمیں انٹیلیجنس سسٹم کو اپ گریڈ کرنا ہوگا اور لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا ہوگا۔ جہاں تک باہر کا تعلق ہے، میں ڈاکٹر قمر شیما کو انوالو کر لوں۔ جی آپ فائنل ورڈ کہتے ہیں جی جنرل صاحب۔ جی میں فائنل چاہ رہا تھا، تو اگر ان کے کیمپس وہاں بالکل موجود ہیں، میری ایک وہاں پہ جب میں چیف آف سٹاف صدرن کمانڈ کا تھا تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی اس وقت آئی ایس ایف اینڈ نیٹو کمانڈر کے ساتھ، تو وہاں طالبان کمانڈر، یہ افغان کے جو ملٹری کمانڈر آئے ہوئے تھے، تو میں نے ان سے باتوں میں پوچھا، میں نے کہا کہ انہوں نے کہا ہم نے یہ جو قندھار ہے سارا کلیئر کر دیا ہے۔ تو میں نے کہا اگر آپ نے قندھار سارا کلیئر کیا ہے تو کیا وہاں بی ایل اے کے کیمپس ہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہے، وہاں ہم نے وہاں دیکھے ہیں۔ تو یہ ہم نے اپنی رپورٹس میں بھی بتایا تھا۔ تو پاکستان کو اپنا جو سٹانس اور اسٹیچر جو ایکشن ہے ایک نیوکلیر پاور کی طرف، اور ایک مطلب اسٹرانگر جو ہماری ملٹری کیپیبلٹی ہے اس کے ساتھ That's the important point actually جو ابھی آپ نے ذکر کیا۔ باقی جہاں پہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے ان سے بات کرنی چاہیے۔ ڈاکٹر قمر شیما دیکھیں، اب فائنل میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہی جو بھی جنرل طارق بات کر رہے تھے کہ
یہ تو ہم بڑے عرصے سے بات کر رہے ہیں کہ بالکل ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے وہ بھی کرنا چاہیے، لیکن جتنی دیر ہماری یہ ڈسکشنز چل رہی ہیں اور پالیسی آپشنز پہ بات ہو رہی ہے اور آپس میں ہم ایک پبلک ڈسکورس میں جو ایک دوسرے کے اوپر ہم الزام تراشی کر رہے ہیں، یہ جو دہشت گردوں کی جو ابیلٹی ہے ٹو ویج دس کائنڈ آف asymmetrical conflict وہ بڑھتی جا رہی ہے، ورنہ یہ جو اتنا بڑا جو ثانیہ ہوا یہ نہ ہوتا۔ اب آپ دیکھیں کہ اس ساری کا اوریجن جو ہے بہت حد تک وہ افغانستان سے ہمیں نظر آ رہا ہے۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا جو ایک ڈومیسٹک ایلینیشن ہے، وہ تو ہے ہی ہے، اس پہ تو ہم نے بات کرنی ہے، بٹ بنو میں اٹیک ہوتا ہے تو افغانستان سے اوریجنیٹ کر رہا ہے، یہاں پہ جعفر ایکسپریس پہ اٹیک ہوتا ہے تو یہ کلیئر ہے، جیسا جنرل صاحب بات کر رہے ہیں کہ ان کے کیمپس بھی وہاں پہ ہیں۔ وہ ابھی مجھے یہ بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان بتا رہے تھے کہ سیٹلائٹ فون کا جو کنیکشن ہے وہ اسٹیبلش ہو رہا ہے افغانستان سے۔ اب اس کا ہم کیا کریں، کیونکہ جب تک اس مسئلے کا حل نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب تو یہ تو انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے، صرف اس انسیڈنٹ کو کنٹرول کرنا پھر مذمت کرنا دیٹ از ناٹ انف۔ سو ہمارے پاس کوئی اچھے آپشن ہے ٹو ونس اینڈ فار آل فکس دس پرابلم جو اوریجنیٹ کر رہا ہے افغانستان سے؟ دیکھلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی مسئلہ ہمارا ہوتا ہے اس مسئلے کو بھولنا نہیں چاہیے۔ ہم آج ایک مسئلہ سولوشن اگر کوئی پرابلم ختم ہوا ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ ہمارا ایک مسئلہ بھی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیوں نہیں ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ کیا جا رہا، کیوں نہیں ریجنل فورم بنایا جا رہا، کیوں افغانستان کو جو ہے وہ ایک ریجن کے طور پہ ڈیل کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں ایران ہے، پاکستان ہے، سینٹرل ایشین ممالک ہیں، چائنا ہے، رشیا ہے، ہم کیوں ان خطے کے ممالک کو نہیں کہہ سکتے کہ افغانستان کی سرزمین کیوں استعمال ہوگی خطے کے ممالک کے خلاف؟ امریکہ تو ان سے ایشورنسز لے سکتا ہے کہ وہاں پہ القاعدہ اور باقی دہشت گرد جماعتیں جو ہیں وہ امریکہ کے اور اس کے انٹرسٹ پہ حملے نہیں کریں گے، پاکستان کیوں نہیں لے سکتا؟ سوال یہ ہے ہماری کوئی ریجنل اپروچ بھی نہیں ہے، ہم بائی لیٹرلی تو ان سے انگیج نہیں کر پا رہے، اور اگر ہمیں پتا ہے کہ یہ رابطے ہیں تو بھائی پھر ہمیں کیا روکتا ہے؟ آپ کو تو F-16 اسی چیز کے لیے ملے ہیں نا کہ کاؤنٹر ٹیررزم پرپسز کے لیے، تو ہم کیوں سٹرائک نہیں کر رہے؟ مجھے ایسے لگتا ہے فہد صاحب یہ بالکل ایک پولیٹیکل کنفیوژن ہے۔ آن گراؤنڈ ٹیکٹیکلی آپ پرفارم کر سکتے ہیں، جب تک آپ اس کو ایک اسٹریٹجک لیول پہ نہیں کریں گے، ایک ریجنل کنیکشن بلڈ نہیں کریں گے، تب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور مسئلے کو بھول جاتے ہیں کیونکہ پھر وہ باتیں تو آتی ہیں جی بلوچستان انفارمیشن بلیک ہول ہے، وہاں سے ہمیں انفارمیشن ہی اس طرح نہیں آتی، چیزیں پتہ نہیں چلتی، تھوڑی آبادی ہے، ہم اگنور کر دیتے ہیں اس کو۔ تو ہم جب بھی ہائی لائٹ ہوتا ہے اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، میرا خیال ہے پولیٹیکل کلاس کو، پولیٹیشینز کو اس کو ہائیسٹ لیول پہ ٹیک اپ بھی کرنا چاہیے، اور یہ پارلیمنٹ کی ڈیبیٹ ہے۔ بالکل بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ آپ دونوں کو مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، ہمیں آپ نے جوائن کیا۔